الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سائب بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان اس کا پہلی اذان تب ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوا، لوگ زیادہ ہو گئے، اذان تیسری اذان کو زیادہ کیا گیا زوراء کے مقام پر۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے زمانہ خلافت میں، زمانہ حیات میں جو ہے اذان جو ہے ایسے ہی کہی جاتی تھی کہ جب امام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق جب منبر پر بیٹھ جاتے تو پھر اذان کہی جاتی، پھر دوران اذان ہی لوگ جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتے اور پھر خطبہ پڑھا جاتا اور نماز پڑھ جاتی۔ اس طریقے کے ساتھ جمعہ ہوتا تھا اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہوا تو لوگ جو ہے زیادہ ہو چکے تھے، مکانات مدینہ شریف کے ارد گرد پھیل چکے تھے، لوگوں کی کثرت ہو چکی تھی۔ اب جو ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنے کثیر لوگوں کا جمع ہونا جو ہے وہ مشکل تھا، تو پھر جو ہے کیا کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مقام زوراء پر جو ہے تیسری اذان کا حکم دیا گیا کہ وہاں پہ اذان پڑھی جائے۔ جب تیسری اذان ہوتی تو لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ جاتے اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ پہلی اذان جو ہے امام کے سامنے جب امام منبر پر بیٹھتا اور اس کے بعد خطبہ اور پھر جو ہے نماز پڑھی جاتی۔ حدیث پاک میں زاد النداء الثالثہ تیسری اذان کا ذکر ہے، بتاتا ہوں۔ تو یہ معاملہ یہ ہوا کہ اس طریقے کے ساتھ میں 3 اذانیں جو ہے دی جاتی تھی۔ پہلی اذان تو وہی تھی جو امام کے سامنے، خطیب کے سامنے جو ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی جاتی۔ اول اذان وہی ہے حقیقت میں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اذان جو شروع کروائی یہ مقام زوراء پر جب جمعے کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا اس وقت وہ بلند جگہ پہ اذان کہی جاتی اور جو ہے پھر جو ہے لوگ مسجد کو آنا شروع ہو جاتے اور پھر جو ہے دوسری اذان اور پھر جو ہے تیسری یہ جو ہے نا تیسری جو اذان جو کہہ رہے آپ سوچ رہے ہیں، پہلی اذان تو وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، جو آج کل ہم پڑھتے ہیں۔ جو پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، اور دوسری اذان جو امام کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور تیسری جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے اذان الحاضرین، تکبیر جسے کہا جاتا ہے، جس کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تکبیر اذان الحاضرین ہے، یہ اقامت جسے کہا جاتا ہے۔ اور میں اس لیے یہ جو شرح میں یہ ہے تیسری اذان کا ذکر ہے حدیث میں بھی اس وجہ سے، اور اس کو اذان اس وجہ سے کہا جاتا ہے تکبیر کو کہ یہ جو موجود ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اذان ہی ہوتی ہے اور ان پر جو ہے اس کا جواب دینا بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو جواب یہ وہ اب یہ ہے وہ جو بات شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ اگر ان کو یہاں پہ مسجد میں بھی اذان یہ تیسری تکبیر نہ سنے تو وہ کیسے جواب دیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ بھی تکبیر بھی جو ہے ایک اذان ہی کی طرح ہے، لہٰذا اس کے اندر جو ہے آواز بھی تھوڑی سی قدر بلند ہو تاکہ موجود رہنے والوں کو تکبیر سنیں، اقامت سنیں اور اقامت کا جواب بھی دیں اور جو ہے جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کریں۔
اور یہ یاد رکھیں کہ جس جمعے کے اندر اذان نہ کہی جائے، یعنی بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان گھڑی ہے لہذا ہم نہیں پڑھتے، تو پھر ان کے پیچھے جو ہے نماز جمعہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ان کا طریقہ لازم ہے۔ اور جو خدا معاذ اللہ جو یہ کہے کہ یہ حضرت عثمان نے گھڑی ہے، یعنی اس کے نزدیک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ کہ خلفاء راشدین کے طریقے بھی چلو، یہ اس کے نزدیک پھر یہ بھی عمل کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پھر پیچھے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ جو بھی کہتا ہو، بہرحال جو یہ کہتا ہو یا جو دوسری اذان یعنی کہ یہ اذان نہ کہتا ہو، اقامت نہیں اذان دوسری جمعے کی وہ نہ کہتا ہو تو اس کے پیچھے پھر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہے مکہ میں بھی جاری ہے اور مدینہ المنورہ میں بھی جاری ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے ایسے ہی چلتا رہا تھا۔ ہشام کے دور میں جو ہے ابن ہشام نے جو ہے اس کو اذان کو جو ہے یہ چونکہ مقام زہرہ پر پڑھی جاتی تھی، اس نے جو ہے مسجد کے اندر داخل کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسجد کے اندر ہی اذان پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے اندر جو ہے یہ اذان اول اور اذان ثانی اور اقامت جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خطبہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اندر پڑھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ خلافت آیا تو آپ نے بھی عربی کے اندر ہی پڑھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عربی کے اندر ہی پڑھا، حضرت عثمان غنی، یہ صحابہ کرام کے دور کے اندر اور ان کے بعد بھی یہ خطبہ جو ہے عربی کے اندر ہی رہا ہے۔ پھر زمانے قرون یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے تابعین کی تابعین کے زمانے کے اندر کتنے ملک فتح ہوئے، کتنے ہی جو ہے وہ اسلام پھیلا، ہر ملک کے اندر جو ہے وقتی علیحدہ سے زبان تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے خطبہ جو ہے عربی زبان کے اندر ہی رہا، خطبے کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، ہر جہاں پہ جیسی بھی زبان تھی کسی کی، لیکن خطبہ جو ہے عربی کے اندر ہی رہا، اذان کے بعد خطبہ پڑھا جاتا اور اس کے بعد جماعت کروا دی جاتی۔ لیکن آج کے دور کے اندر کوئی عربی خطبہ چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں، وہ یہ کہے کہ یہ وہ عربی تھا تو ہم جو ہے اجمی ہیں تو لہٰذا ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے، یہ کیونکہ ایسی سنت ہے جس کو کسی نے نہیں چھوڑا، تو اسی کو پر جو ہے تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ خطبہ بھی عربی کے اندر ہوگا اور جو ہے اذانیں بھی دو کہیں جائیں گی، تو لہٰذا جو کوئی اس طریقے کو چھوڑ کے اپنا علیحدہ سے طریقہ اپنا کے جو ہے اس پہ عمل کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک الکریم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم فقهنا في الدين وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.